پھر فرمایا ان کی آگے اللہ کریم نے شان بیان کی، ان کا حسن و جمال بیان کیا۔ کأنہن الیاقوت والمرجان، یہ گویا یاقوت اور مرجان ہے، یہ موتی ہیں، یہ تشبیہ دی گئی ہے کہ جیسے مرجان یاقوت جو ہوتا ہے یہ سرخ ہوتا ہے اور مرجان سفید ہوتا ہے، ان کے چہرے قدرتی طور پہ سرخ ہوں گے اور ان کے جسم قدرتی طور پہ سفید ہوں گے۔ اور اب بتائیے میں کسی کا حسن بیان کروں تو کمی رہ سکتی ہے، آپ بیان کریں کمی ہوگی، کوئی عالم بیان کرے کوئی نہ کوئی چیز رہ جائے گی اور ہم کما کو بیان نہ کر سکیں گے، کسی چیز کا بھی حسن بیان کرنا۔ اور اللہ کریم ان عورتوں کا حسن بیان کر رہا ہے، ذرا سوچئے جن کا حسن اللہ بیان کر رہا ہے وہ آپ کتنی خوبصورت ہوں گی۔ اور بنائی تو اللہ نہیں ہے، تخلیق اللہ کی مخلوق ہے، لیکن ہمیں کو سوچنا چاہیے کہ دنیا کے اندر ہم جس حال میں جنت میں ہمیں اللہ اور نئی شکلیں عطا فرمائے گا، حسن و جمال۔ باقاعدہ جمعہ کے دن بازار لگیں گے، وہاں پہ جو ہے وہ ایسی صورتیں دکھائی جائیں گی، انسان چاہے گا میری ایسی ہو جائے تو اس کی ایسی ہو جائے گی جیسے اس کی چیز ہے، لیکن یہ عورتیں مومن کے نکاح میں ہوں گی جنت کے اندر۔ اللہ فرما رہا ہے گویا کہ وہ یاقوت اور مرجان ہے، یعنی اتنی وہ صاف شفاف حسن و جمال، یعنی ان کے پھر آگے لباس کا بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر ارشاد فرمائے۔ پہلے ہم اس کی طرف چلتے ہیں کہ ایک حدیث پاک حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ یہ بتائیں کہ دنیا کی عورتیں افضل ہیں یا جنت کی عورتیں افضل ہیں؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نساء الدنیا افضل من الحور العین کفضل الطہارۃ علی البطانۃ۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی عورتیں جنتی عورتوں سے افضل ہیں۔ اب دیکھیں ان کا حسن تو جمال نہ کسی نے دیکھا نہ کسی نے ہاتھ لگایا، اور حسین و جمیل ہیں، یاقوت مرجان ہیں، اللہ فرما رہے ہیں، لیکن افضلیت کن عورتوں کو ہے؟ اب وہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ بھائی دیکھو نا، ایک جنت میں چیز ہے ایک دنیا میں ہے، جنت کی چیز تو اعلیٰ ہونی چاہیے نا، لیکن حضور ارشاد فرمایا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے بصلواتہن وصیامہن وعبادتہن، اپنی نمازوں اپنے روزوں اپنی عبادت کی وجہ سے یہ عورتیں ان سے افضل ہو جائیں گی۔ ہماری عورتوں کو پھر عبادت کرنی چاہیے کہ اگر جنت میں وہ چاہتی ہے کہ ہمارا مقام اور منزلت بلند ہو تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں بیان فرما دی، کیا؟ نماز، روزہ اور عبادت۔ تو یہ 3 چیزیں جو ہیں، اور عبادت کے اندر پھر ساری چیزیں، خامد کی خدمت بھی عبادت میں ہوتی ہیں، وہ آگے الگ موضوع بن جائے گا۔ تو پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے چہرے نورانی ہوں گے۔ اب ان کا ذکر ہو رہا ہے، ان کے چہرے نورانی ہوں گے، یعنی دنیا کے اندر اب عورت جس کا رنگ سیاہ بھی ہے نا، تو یہ جنت میں جب جائیں گی تو یہ رنگ سیاہ نہیں رہے گا، گندمی نہیں رہے گا، بلکہ نورانی ہوگا۔ حضور نے ارشاد فرمایا ان کے جسم ریشم سے نرم، یہ جسم بھی بدل جائیں گے، ریشم سے نرم، چہرے سفید، لباس سبز، اور ان کے زیور سونے کی طرح زرد، ان کی انگوٹھیاں موتیوں کی اور کنگیاں سونے کی ہوں گی، اور اللہ تبارک وہ اللہ تعالیٰ کی ظاہری اور باطنی نعمت سے نہال ہو کر کہیں گی الا نحن الخالدات فلا نموت ابدا، الا نحن النامئات فلا نبعث ابدا، طوبى لمن كنا له وكان لنا۔ کان کھول کر سنو، اب وہ عورتیں کیا کہیں گی جنت میں جا کر؟ اللہ جب ان کو نعمت عطا فرمائے گا وہ کہیں گی کان کھول کر سنو ہم ہمیشہ رہنے والی ہیں، یعنی اب اللہ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں ہم ہمیشہ رہنے والی ہیں، ہمیں موت نہیں آئے گی، سن لو ہم نازک اندام ہیں اور خوبصورت ہیں، خوش قسمت ہیں، وہ جس کے حصہ میں ہم آئیں گی وہ ہمارے حصہ میں آئے گا۔ وہ عورتیں پھر کلام کریں گی، جو جنت میں ہماری عورتیں داخل ہوں گی، مائیں بہنیں بیٹیاں جو دنیا کے اندر ہیں، وہاں پہ ایسا یہ پھر رشتے ختم ہو جائیں گے نا، پھر وہاں پہ دوبارہ نکاح ہوں گے، اور دوبارہ، اور یہ بھی پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ نیک اولاد جنت میں اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی ہوگی، ان کو پھر اجازت ہوگی کہ تم دنیا کے اندر اپنے ماں باپ کے ساتھ جس طرح پیار کے ساتھ رہتے تم اپنے باپ کے محل میں جا سکتے ہو،
اپنی امی جان کے محل میں جا سکتے ہو، یہ ان کو اولاد کو اجازت ہوگی، اور وہ باقاعدہ ملنے آئیں گے، ان کے اپنے اپنے محل بھی ہوں گے، باقاعدہ طور پہ مہمان جس طرح بن کے جاتے ہیں، رشتہ دار جاتے ہیں، اس طرح جنت کے اندر ہر بندہ جو جنتی ہوگا وہ دوسروں سے ملنے جائے گا، ان سے گپ شپ کے لیے جائے گا، وہاں پھر جام چلیں گے، دوست ایک دوسرے کے پیچھے پڑھ کے دوست ایک دوسرے کے پاس بیٹھ کر ایک دوسرے کو جام ایسے ٹکرائیں گے، اور پھر وہ گپ شپ کریں گے اور بیہودہ باتیں نہیں کریں گے، بڑی پیاری پیاری باتیں کریں گے۔ اللہ کریم ہمیں بھی جنت نصیب فرمائے، ہمارے گناہوں پہ معاف نہ فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔